अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। और आज मैं आपको दिखाती हूँ, क्यों नहीं दिखाऊँ, जो हमारे यहाँ हो रहा है वो सबको दिखाना चाहिए। देखो भाई, जो हो रहा होता है ना वही दिखाना पड़ता है, छुपाने की क्या बात है। सबके घरों में होते हैं मसले। ये हमारी जो पीछे गटर लाइन है ना वो ब्लॉक हो गई है और ये हाल हो गया रात से। सुबह उठे हैं तो ये सब कुछ हुआ हुआ है हमारे गार्डन में। अब देखें, भंगी भी नहीं मिल रहा सफाई करने के लिए। अब कल होगा, आज पूरा दिन हो गया हस्बैंड को, सुबह से शाम हो गई भंगी को ढूंढते हुए और नहीं मिला भंगी। और ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो पीछे गटर लाइन है उसके अंदर मिट्टी का मलबा गिर गया, जिसकी वजह से वो चौक हो गई है और ये सब कुछ हो गया। और आज मेरे अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं। सफाई मैंने सारी की, कल जो दावत की थी उसकी सफाई वगैरह सारी कर दी है। ये बिरयानी की देगची ये भी सारी हस्बैंड ने धो ली है। और अभी तक अफ्तारी का कुछ नहीं किया है। अभी उठी हूँ, थोड़ा सा सफाई की, झाड़ू पोछा किया और ये कुछ हो रहा है। ये देखो, ये क्या पता है ये बर्तन भी नहीं साफ़ किए अभी तक। ये बर्तन धो के यहाँ उल्टे रखे हुए, ये भी लेके जाने हैं और ये सारे काम करने हैं। अच्छा जी, अभी हमज़ा जो है वो स्कूल से आते हैं तो फिर इतना थक जाते कि खाना खाने के बाद हमज़ा सो जाते। अभी तक सो रहा था हमज़ा, मैं भी आके लेट गई थी और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपको घर में कोई प्रॉब्लम होती है कि घर में इस तरह से एक गंदगी सामने नज़र आ रही है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो फिर ज़ाहिर अंदर से कुछ होने लगता। तो वही आज मेरे हस्बैंड और मेरा हम दोनों का डिप्रेशन वाला दिन था। बस फिर मैंने जो किया, फटाफट से जो है वो दही बड़े बना लिए, फ्रूट चाट बना ली, क्योंकि हस्बैंड सो गए तो सुबह से उन्होंने कोई बीसीओ चक्कर जो है वो ढूंढ लिया था बंगी को, मगर वो नहीं अवेलेबल था तो वो नहीं मिल रहा था। इसके बाद मैंने चलो भाई उठ के इफ्तारी सारी बनाई, कोशिश की कि जल्दी जल्दी सब कुछ सेट कर लूँ। अच्छा, आज आपके साथ मैंने एक और बात भी शेयर करनी थी। क्यों करनी थी? देखो, सितारा यासीन का टॉपिक एक वक्त था कि मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा सितारा यासीन के लिए वीडियोज़ बनाई जाती थी और सितारा यासीन जब मेरे घर आई थी उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया था। अभी यहाँ पर आप लोग मेरी पूरी बात सुनना, उसके बाद भले आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो या जो भी आपका पॉइंट होगा, मगर प्लीज़ काइंडली आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कर ले। जो मैं कह रही हूँ उसको पहले सुन लें तहम्मुल के साथ, फिर कोई बात आप कीजिएगा, ठीक है। बात यह है कि मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा लोग हैं जो सितारा के चैनल से आए थे या सितारा के लिंक से आए थे। तो अभी मेरे चैनल पर जब सितारा के टॉपिक पे बात नहीं होती है तो वो ज़्यादातर उनके जो है ना कमेंट आ रहे होते हैं मुझे। दिन में तकरीबन कोई ना कोई 2-3 कमेंट ऐसा आ जाता है जिस पर वो कह रहे थे कि आप क्यों नहीं उनके ऊपर बात करती हैं। तो मैंने कहा देखो, आज मैं फाइनली ये सारी बातें जो भी थी वो क्लियर कर दूँ, ताकि जो भी आप लोगों के माइंड में बातें चल रही हैं, जो कुछ भी यूट्यूब पे पिछले दिनों हुआ वो सारा कुछ क्लियर हो जाए, ठीक भाई। स्टार्ट वहाँ से होता है जब सितारा यासीन वायरल हुई और हमने उनके सपोर्ट में वीडियो बनाना शुरू की। उस वक्त अगर हम लोग कौसर के लिए कुछ भी कहते थे तब भी हमारी जो देखने वाली ऑडियंस है हमें सुनाती थी कि आप क्यों कौसर का साथ ले रही हैं या क्यों दूसरी शादी की बात करती है। अगर उनके हस्बैंड के बारे में अगर कोई बात की जाए कि यार उनके हस्बैंड ने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया, दूसरी शादी की है और इस तरह का कुछ भी, कोई भी चैनल इस तरह की बात करता था तो उनकी जो ऑडियंस थी वो उनके साथ जाके भी लड़ती थी। अब यहाँ क्या हुआ, सब ये बारी बातें हो गई। हमें ज़्यादातर कमेंट ऐसे आते थे कि अब तक कंटेंट बनाया करें, सितारे लेट बातें मत किया करें। तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में भी ये बात आती थी शायद हमारे देखने वाली ऑडियंस जो है वो सिर्फ हमारा कंटेंट देखना चाहिए और हमें सिर्फ सितारे के लिए बात करनी चाहिए। फिर रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ कि कुछ रिएक्शन चैनल बन गया और उन रिएक्शन चैनल वालों ने ये सोचा कि शायद जब तक हम किसी को डिफ्रेम नहीं करेंगे, हम किसी के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम किसी की गलत बातें किसी के ऊपर नहीं करेंगे, तब तक हमारा चैनल नहीं ग्रो करेगा। रिएक्शन चैनल, मैंने पहले भी बोला, शुरू में मैं भी रिएक्शन वीडियोज़ बनाती थी मगर कभी भी किसी की ज़ात पे कीचड़ नहीं उछाला, किसी को भी बुरा भला नहीं कहा, हमेशा एक पॉजिटिव बात की, जब भी की किसी की बात का जवाब दिया। अच्छा, यहाँ पर फिर बहुत कुछ यूट्यूब पर ऐसा होता है जिसको वाकई साफ़ करने की ज़रूरत थी, क्योंकि फिर ऐसा हो गया कि कुछ उनकी ज़ाती तस्वीरें, सितारे की ज़ाती तस्वीरों को लेकर जो एक दूसरे के ऊपर जो है वो वायरल की गई, नीचे लेवल पे सबको शेयर की गई। तो वही तस्वीरें मेरे पास भी आई, सितारा की वो तस्वीरें मेरे पास भी शेयर की गई, मुझे भी शेयर की गई, जिसको देखकर मैं बहुत हद तक डर गई या खौफ खा गई। मुझे हुआ कि यूट्यूब पर अब क्या हो रहा है, यानी कि अगर आपकी किसी की भी तस्वीरें, फेक तस्वीर बना लोगे, कुछ भी कर लोगे, यहाँ तक बात हो गई तो कि एक दूसरे की तस्वीरें बनाई जा रही हैं, फेक तस्वीरें बन रही हैं, माँ तक बात पहुँच गई, फैमिलीज़ तक बात पहुँच गई।
تو یہ ساری چیزیں اتنی بگڑ گئی تھی یوٹیوب کے اوپر، اتنا کچھ ہو گیا تھا کہ ایک نارمل انسان کا جو کہ ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہے اس کا اس طرف جمے رہنا اچھا نہیں تھا. اس لیے اس وقت میں نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ اس وقت جو بھی خاموش ہوتا وہی سب سے زیادہ اس چیز کا حصہ بنتا ہے کہ اس چیز کو روکا جاتا. اور واقعی یہ ہوا جب اس چیز کو خاموشی ہوئی اور آہستہ آہستہ لوگوں نے اپنے چینل پر اس چیز کو کرنا کم کر دیا، بات کرنا بند کر دی، تو آٹومیٹک یہ چیزیں نیچے آ گئی. تو میں تو خوش ہوں کہ میں نے اپنا حصہ ڈالا اور میں نے اس وقت جو بھی ویڈیو بنا رہا تھا وہ اچھے خاصے ویوز اٹھا رہا تھا، اس کا چینل گرو ہو رہا تھا، مگر اس ٹائم پر میں نے اپنا روک کر اپنا حصہ ڈالا یوٹیوب کے لیے کہ نہیں، میں اب ریئیکشن نہیں کروں گی، تاکہ جتنے بھی نیو یوٹیوبرز آ رہے تھے جو ریئیکشن دے رہے تھے، ایک دوسرے کی ذات کے اوپر باتیں کر رہے تھے، وہ بھی اسٹاپ ہو جائیں اور اس چیز کو روکے کہ آپ کو ریئیکشن کے نام پہ کسی کے بھی چینل کے لیے برائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر یہ ہوا کہ میں نے خاموشی اختیار کی، تو آئی لینڈ والے بھائی صاحب انہوں نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ یہ ستارہ آپ کے ساتھ آپ کے پاس آپ کے گھر آئی تھی تو آپ سے پیسے لے کر آئی تھی. تو میں نے ان کو سب منع کیا، میں نے کہا نہیں ایسا نہیں، اس ٹائم میری طبیعت بھی کافی خراب تھی. تو انہوں نے کہا میں ایک چھوٹی سی لائف کر رہا ہوں، آپ آ کے میری لائف میں ہی بات کر جاؤ. جب میں وہاں پر لائف میں گئی تو وہاں پر کافی سارے ریئیکشن چینل بیٹھے ہوئے تھے جو کہ ستارہ کے اگینسٹ بات کر رہے تھے. تو انہوں نے جب مجھے بات کرنے کے لیے میرا مائک کھولا اور مجھے کہا کہ آپ بات کرو، تو میں نے وہاں یہی بات کی. میں نے کہا اگر مجھے کوئی بھی بات کرنی ہوگی حق میں یا اگینسٹ یا کچھ بھی کہنا ہوگا، مجھے کوئی بھی بات کرنی ہوگی ستارہ کے لیے، تو میں اپنے چینل پر بات کروں گی. میرا اپنا چینل میرے پاس موجود ہے، میں آپ کے چینل پر بیٹھ کے کسی کے بھی بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی. اور جہاں تک بات ہے کہ ستارہ میرے پاس پیسے لے کر آئی تھی، تو وہ قطعاً میرے سے 1 روپے بھی انہوں نے مجھ سے آج تک کبھی نہیں لیے. اور میرے گھر وہ صرف اپنی محبت میں آئی تھیں، کیونکہ میرے بچے ان سے ملنا چاہتے تھے، وہ صرف میرے بچوں کی محبت میں میرے گھر آئی تھیں. مجھ سے کوئی پیسے ڈیمانڈ نہیں کی اور نہ میں نے کوئی پیسے دیے. یہ کہہ کہ میں وہاں سے نکل گئی، مگر کچھ دن کی کیونکہ میری طبیعت خراب تھی، میں یوٹیوب سے تھوڑی سی آؤٹ تھی. جب میں گئی تو مجھے میسج آ رہے تھے کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ ندیم آئی لینڈ کی لائف میں جا کر ایسے کہا ہے، وہاں پر ایسے کہا ہے، آپ نے ستارے کے بارے میں برائیاں کی اور یہ کیا. اور یہ سب کرنے والی 1-2 ریئیکشن چینل والی خواتین تھی جن کا پتہ نہیں دین ایمان کہاں چلا گیا ہے، وہ کیوں اس لیول پر آ کر کام کرتی ہیں. اللہ ہدایت دینے والا ہے. میں نے اس وقت یہی کہا، مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ ویڈیو بناؤ اور اس بات کے بارے میں بات کرو. میں نے کہا دیکھو اس ٹائم میں صرف اور صرف ندیم آئی لینڈ کی لائف میں گئی تھی، اور صرف وہاں پر میں نے یہ بات کی کہ میں میرے پاس ستارہ کو پیسے لے کے نہیں، اور اگر مجھے کوئی بھی بات کرنی ہوگی میں اپنے چینل پہ کروں گی. اس کے باوجود اس کو اتنا اٹھایا گیا اور اتنا کچھ اس کے اگینسٹ بات کی جا رہی ہے، اس کو جھوٹا کر کے اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، میرے بارے میں اتنی غلط بات کی جا رہی ہے کہ میں نے ستارے کے خلاف کوئی بھی بات کی ہے. تو یہ اللہ اس کو دیکھنے والا ہے. اگر میں پھر کوئی بات کروں گی تو اس کے اگینسٹ پھر یہ خواتین جن کے دلوں میں شاید اللہ رسول کا خوف نہیں ہے اور وہ پھر شیطانی طریقے سے دوبارہ سے بات کریں گی، تو میں ابھی کچھ بھی نہیں بولوں گی. اور سو ویسے بھی میں کربلا جا رہی تھی تو مجھے جانا تھا، اس وجہ سے میں نے اس ٹائم پہ بات نہیں کی اور نہ مجھے بات کرنی تھی. مگر اس پہ ہوا کیا، اس پہ نقصان یہ ہوا، جو میری آڈینس تھی، جو مجھے پیار کرنے والے تھے انڈیا سے، پاکستان سے، جو ستارہ کو دیکھنا چاہتے تھے، جو ستارہ کے حوالے سے بات کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اس ریئیکشن والی کی بات پہ یقین کیا اور انہوں نے سوچا کیا شاید میں نے ستارہ کے اگینسٹ ویڈیو بنائی ہے یا ستارہ کے اگینسٹ کام کیا. کچھ باتوں میں جھوٹ نہیں کہوں گی، رمضان کا مہینہ روزہ رکھا ہوا ہے، میں کچھ باتوں پہ ستارہ سے ڈس ایگری ہوں. اور اس وقت میں نے جا کے وہاں پہ 1-2 جگہ کامنٹ بھی کیا جہاں پر میں نے بات کہی کہ میں ستارہ سے ڈس ایگری ہوں. اس ڈس ایگری ہونے کی ضرور بات یہ نہیں تھی کہ میں ستارہ کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دوں. میں نے کہا دیکھو اگر آپ کسی سے ڈس ایگری ہو یا کسی کو اگر آپ لائک بھی کرتے ہو اور اگر وہ کچھ باتیں ایسی کر رہا ہے جو آپ سے ڈس ایگری آپ کر رہے ہو، تو یہ آپ کا حق ہے کہ آپ بات کرو، آپ ڈس ایگری ہو جاؤ. وہاں پر بھی میں نے 2-3 باتیں ایسی کی تھیں جن کو میں نے کہا کہ میں ان چیزوں پر ستارے سے ڈس ایگری ہوں. اس میں وہی باتیں تھیں جو انہوں نے ایک تو پاکستانی جو چیزیں تھیں ان کو انڈین بتائی تھی، اس پہ مجھے تھوڑی، اور جو تصویر و معاملہ ہوا تھا وہاں پر میں نے ستارہ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز ان کو آپ شٹ اپ کال دے دو، ان کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی ایکشن لو تاکہ یہ لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالنا بند کر دیں. اسٹرائک دینا ضروری ہے اس طرح کے چینلز کو جو کہ آپ کو ڈیفیم کرتے ہیں یا آپ کے اوپر برائی کرتے ہیں. مجھے اپنے سارے سبسکرائبر بہت پیارے جو انڈیا سے ہیں، جو ستارہ کے چینل سے آئے تھے، جو مجھے پیار کرتے ہیں، جو میرے اپنے چینل پہ میرے ستارہ کے حوالے پہ بات نہیں سننا چاہتے، جو مجھے اکثر میسیج کرتے کہ ہمیں ستارہ کے ٹاپک پہ بات نہیں چاہیے، میں ان سب سے پیار کرتی ہوں. بس میں چاہتی ہوں کہ میں یوٹیوب پر اپنا نام بناؤں، کچھ اپنی چیزیں دکھاؤں. کب تک کسی کے نام سے آگے بڑھیں گے؟ مگر یہاں پر میں ایک بات بتا دوں کہ ستارہ سے
سے میری آج بھی بات ہوتی ہے، آج بھی بات ہوئی ہے میری، ان سے انسٹاگرام پہ بات ہوئی ہے میری. تو یہ نہیں ہے کہ ستارہ اس لائف میں ستارہ بھی موجود تھی، وہ لائف ڈیلیٹ کر دی گئی، اس کو ہٹا دیا گیا. اس کے بعد ان لڑکیوں نے، ان خواتین نے پروپیگنڈا کیا، مگر الحمدللہ ستارہ اس وقت لائف میں موجود تھی اور انہیں معلوم ہے کہ میں نے ان کے لیے کیا بات کہی تھی اور کیا نہیں کی تھی. ایک دوست یا ایک بہنوں میں بھی آپس میں رنجشیں ہو جاتی ہیں، بات ہو جاتی ہے، ایگری کرنا ڈس ایگری کرنا ہو جاتا ہے. یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی کہ جو بھی تصویریں آئی تھیں وہ سب کی سب فیک تھی، وہ ستاروں کو ڈیفیم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. اور اگر وہ فیک نہ بھی تھی تو ہمیں کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کی بھی ذات پہ کیچڑ اچھالیں. بس یہی میرا پوائنٹ تھا جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. ساتھ ساتھ آپ کو اپنی لائیو افطاری وغیرہ بھی دکھائی کہ جو کچھ بھی میں ساتھ ساتھ کر رہی تھی. امید ہے آپ کے ذہنوں سے بہت سارے سوالوں کے جواب میں نے دے دیے ہوں گے. اور پلیز اگر آپ چینل پر نئے ہو تو پلیز سبسکرائب کرو، اپنی محبت کا اظہار میں سے کرو، کیونکہ یوٹیوب پر کام کرنا بہت مشکل ہے. یہاں پر آپ کو بگاڑنے والے، آپ کو نفرت کرنے والے، آپ جیسے ہی وائرل ہوتے آپ اوپر جانے لگتے تو لوگ آپ کو توڑ دیتے ہیں، آپ کی ذات پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، آپ کے حوالے سے جھوٹی سچی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور سب کو ان تمام چیزوں سے دور رکھے. مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.